السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ 3 اہم خبریں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہے 20 جنوری اور دن ہے بدھ کا۔ پاکستان کے ایک انتہائی معروف تجزیہ نگار اور پاکستان کے مقتدر حلقوں سے قربت رکھنے والے ہمارے ایک صحافی محترم ہارون رشید صاحب نے ایک بڑا خوفناک قسم کا تجزیہ کیا ہے یا انکشاف کیا ہے، جس کے مطابق امریکہ میں ایک منصوبہ بنایا گیا ہے جس کی روح سے ایک عرب ملک کے ساتھ مل کر پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے یا اس کا تختہ الٹ کر ایک ٹیکنوکریٹ یا نگران حکومت بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اگرچہ انہوں نے عرب ملک کا نام نہیں لیا، لیکن یہ بتایا ہے کہ یہ وہی عرب ملک ہے جس کے ایمبیسڈر نے حال ہی میں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات کی ہے، اور جن کے حوالے سے ہمارے فارن منسٹر نے مخدوم شاہ محمود قریشی نے کچھ عرصے پہلے بات کی تھی۔ یقیناً ان کا اشارہ سعودی عرب کی طرف ہے، اور اس حوالے سے جو ٹیکنوکریٹ حکومت ہے اس کے وزیر اعظم کا نام بھی منتخب کر لیا گیا ہے، جو ممکنہ طور پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق ایمبیسڈر حسین ہارون ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے بھی ان کی رضامندی حاصل کی جا چکی ہے، اور JUI کی قیادت بھی آگاہ بھی ہے اور اسے وسائل بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن کی باقی پارٹیوں کو بھی اس کی شد بدھ حاصل ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو پلاننگ ہے، اس کی تکمیل کے لیے NGOs کو بھی متحرک کیا گیا ہے، اور اس منصوبے پر فروری کے اینڈ میں عمل کیا جائے گا۔ ملک میں افراتفری پیدا کی جائے گی، ہنگامے، تشدد، احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، تاکہ عمران حکومت کی جگہ کوئی نیا جو سیٹ اپ ہے اسے ملک میں لایا جا سکے۔ یہ ایک ایسی بدقسمتی کی بات ہے جس سے ہمارے ملک میں نیا عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی اس حکومت کو منتخب ہوئے 2.5 سال کا عرصہ گزرا ہے، ابھی اس کے 2.5 سال ٹینیور مکمل کرنے میں باقی رہتے ہیں، جبکہ ملک کو اندرونی جو صورتحال ہے مشکل، اس کے علاوہ بیرونی محاذوں پر بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مراسم بھی موجودہ حکومت کے ساتھ کافی حد تک خوشگوار ہیں، اور انٹرنیشنل ایشوز پر بھی، خاص طور پر چین پاک مراسم یا پاکستان اور رشیا کے مراسم یا عرب ممالک اور پاکستان کے مراسم یا امریکہ اور پاکستان کے مراسم یا بھارت اور پاکستان کے مراسم کے حوالے سے بھی اس وقت ہماری سول اور ملٹری قیادت تقریباً ایک پیج پہ ہیں، اور ان کی ترجیحات بھی بالکل ان میں کوئی ہمیں تفریق نظر نہیں آ رہی۔ ظاہر ہے اس منصوبے پر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے بھی پریشانی ہے، اور وہ یقیناً اس منصوبے کی مخالفت کرے گی۔ اس لیے خدشہ ہے کہ اس کشمکش کے نتیجے میں پاکستان میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اب امریکہ کو کیا پریشانی ہے اور عرب ممالک کو کیا پریشانی ہے؟ انہیں جو سب سے زیادہ پریشانی ہے عرب ممالک کو یا سعودی عرب کو، وہ سب سے زیادہ پریشانی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، کیونکہ وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پہلے تسلیم کر لے۔ اب ظاہر ہے پاکستان کے لیے اس کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے۔
اگر پاکستان تسلیم کر لیتا ہے، ایک ایٹمی ملک ہے، تو ظاہر ہے سعودی عرب کے لیے بھی آسان ہے اس کو تسلیم کرنا، اور باقی عرب ممالک کے لیے بھی، اور یہی وہ چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان اگر اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو پھر وہ کس منہ سے فلسطین کشمیر کی بات کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات ہے امریکہ کی۔ امریکہ کو ہر صورت میں سی پیک کو روکنا ہے، اور بھارت نے بھی سی پیک کو روکنا ہے، اور چین سے ہمیں دور رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت، اسرائیل، سعودی عرب اور امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ ایک جگہ پر آ کر اکٹھے ہو گئے ہیں، مشترکہ ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اور موجودہ جو ہماری ملٹری قیادت ہے اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر وہ دباؤ میں نہیں آتی، جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہارون رشید صاحب نے جو ایک تجزیہ کیا ہے یا انکشاف کیا ہے یا کسی مستند ذرائع کے ذریعے خبر دی ہے، یہ بہت حد تک قرین قیاس لگتی ہے، اور اس پر ہمارے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں یا ملک کے جو خیر خواہ طبقے ہیں یا جو ملک کے خیر خواہ حلقے ہیں، حکومت ہے یا ملٹری قیادت، انہیں سوچنا بھی چاہیے، اور اس کا تدارک کرنے کے لیے جو مطلوبہ اقدامات ہیں وہ اٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان نے سعودی عرب میں اپنے نئے سفیر کی تعیناتی کی ہے، جس کے لیے ہمارے سابق لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر صاحب کو سعودی عرب بھیجا گیا ہے۔ اگرچہ انہیں کوئی سفارتی تجربہ حاصل نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ایک فوجی جنرل کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کی ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ بھلے وہ ڈی جی رینجرز تھے سندھ میں، اور جس طرح انہوں نے کراچی میں اپنی خدمات فراہم کی شر کو مٹانے کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور ایم کیو ایم کے جو ایک لعنت تھی، جو ایک ہر وقت خوف تھا، اس کے خاتمے کے لیے، خاص طور پر اس کے جو الطاف حسین کا جو ایک خوف تھا، اس کے خاتمے کے لیے جو ان کا کردار ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ انہوں نے کور کمانڈر راولپنڈی کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دی ہیں، تو اب پاکستان نے انہیں سعودی عرب میں اپنا سفیر مقرر کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں جنرل رحیل شریف پہلے ہی موجود ہیں، تو اب یہ جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ جنرل رحیل شریف اور جنرل بلال اکبر دونوں ملا کر پاکستان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال سکتے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان موجود کشیدہ تعلقات میں کوئی سدھار لایا جا سکتا ہے، کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ کیونکہ جنرل بلال اکبر کو بیک وقت سول اور ملٹری قیادت کا اعتماد حاصل ہے، اور وہ بیک وقت دونوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہوں گے، اور ایک دوسرے کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، اور پاکستان کی ترجیحات کو بھی سمجھتے ہیں۔ اور پھر جو پاکستان اور سعودی عرب کی جو ایک تعلقات کی جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، اس کا بہت سارا دار و مدار ہماری دونوں ممالک کی اسٹیبلشمنٹ پر منحصر ہے۔ اس لیے سعودی عرب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے رکھ کر، رابطے استوار کر کے، وہ دونوں ممالک کے درمیان جو موجود شکرنجی ہے اسے کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پیچھے سے انہیں جنرل باجوہ کی رہنمائی بھی حاصل رہے گی، تو اس لیے توقع کی جا سکتی ہے کہ جو پہلے وہاں سعودی عرب میں ہمارے سفیر ہیں ان کے مقابلے میں جنرل بلال اکبر نسبتاً جو ایک بہت ہی فعال شخصیت کے مالک ہیں، بہت متحرک ہیں، اور پاکستان کے ساتھ نہ صرف محبت رکھتے ہیں بلکہ ان پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو یہ ایک بہتر انتخاب ثابت ہوگا۔ اور توقع رکھنی چاہیے کہ اس اپوائنٹمنٹ کے نتیجے میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں کوئی بہتری کی راہ نکالی جا سکے گی۔ ناظرین کرام، آپ کو علم ہے کہ پاکستان اقتصادی لحاظ سے بہت ہی مشکلات کا شکار ہے۔ ایک تو کرونا اس کی وجہ ہے،
ایک پچھلے 70 سال کے دوران ہماری مختلف حکومتوں نے جس طرح قرضے لیے ہیں اور پھر انہیں اپنی شاخصوں پر خرچ کیا ہے، اب تو پاکستان کے لیے اصل زر سود کے پیسے ادا کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ موجودہ حکومت جب برسے اقتدار آئی تو اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے سود کے پیسے بھی نہیں تھے، تو ظاہر ہے اس نے اس وقت سعودی عرب اور عرب امارات سے کچھ پیسے لیے جو اسٹیٹ بینک میں بطور امانت رکھے گئے، لیکن اس کے لیے پاکستان باقاعدگی سے جو اس کا سود بھی ادا کرتا آ رہا ہے۔ جب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں کشیدگی آئی، ہم نے سعودی عرب کی بہت ساری باتیں نہ مانی، ہم نے یمن میں جنگ نہ بھیجی، جو اپنی فوج نہ بھیجی، ہم نے ترکی سے اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ نہ کیا، فاصلے پہ نہ رکھا، ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہ کیا، ہم نے سعودی عرب کے کہنے پہ ایران کے ساتھ دشمنی اختیار نہ کی، ہم امریکہ سے فاصلہ اختیار کر کے چین کے ساتھ چلے گئے، رشیا کے ساتھ چلے گئے، تو سعودی عرب نے ہم سے وہ پیسے مانگ لیے، 3 ارب ڈالر اس کے تھے، ہم نے 2 ارب ڈالر ادا کر دیے، اب 1 ارب ڈالر ہم نے وہ 24 جنوری کو واپس کرنے ہیں، جس میں صرف 4 دن کا باقی وقفہ رہ گیا ہے، اور یہ 2 ارب ڈالر بھی پاکستان نے مشکل سے ادا کی ہیں اور چین نے اسے ریسکیو کیا ہے۔ اب اس دوران یہ خبریں بھارتی میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہیں کہ جو 2 ارب ڈالرز یو اے ای نے، متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھے تھے، اب وہ بھی اس نے مانگ لیے ہیں۔ اگرچہ متحدہ عرب امارات نے سرکاری طور پر پاکستان کو ابھی تک اس سے آگاہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ سعودی عرب اور یو اے ای کے بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں آج کل بھارت کے ساتھ، تو جو سعودی عرب نے ہم سے پیسے مانگے اس کی خبریں بھی ہمیں بھارتی میڈیا کے ذریعے سب سے پہلے آئی تھیں، پتہ چلا تھا۔ اب یو اے ای کے حوالے سے بھی خبریں بھارتی میڈیا کے ذریعے میں پتہ چل رہی ہیں کہ یو اے ای نے بھی اپنے پیسے مانگ لیے ہیں۔ اب پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ جو یو اے ای کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا وہ بھی 24 جنوری کو ہی ختم ہو رہا ہے۔ اب 1 ارب ڈالر ہم نے سعودی عرب کا دینا ہے اور 2 ارب ڈالر جو ہے نا وہ یو اے ای کے دینے ہیں۔ اب 3 ارب ڈالر اکٹھے واپس کرنا پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور پھر چین کب تک ہمیں پیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو ہماری قوم کو بھی سوچنا چاہیے، ہماری حکومتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے جتنی ہماری چادر ہے، ہمیں اتنی خرچ اخراجات کرنے چاہیے جتنی ہمارے وسائل ہیں، ہمیں پیٹ کاٹ کر اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانا چاہیے، لیکن اپنی اللہ تللوں پر قومی وسائل کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ صورتحال بن رہی ہے کہ ملیشیا میں ہمارے جو ہم نے لیز پہ جہاز لیا ہوا ہے وہ پکڑا ہوا ہے، وہ پورے دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے، ریکوڈیک کے حوالے سے ہمارے اوپر جرمانے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کی ہم تماشا بنے ہوئے، ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ اب یہ یو اے ای کے حوالے سے ایک نیا تماشا لگنے والا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ظاہر ہے پاکستان کے پاس تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے پھر ہم چین کے پاس جائیں، اور چین بھی کوئی مفت میں ہمیں پیسے نہیں دینے، اس نے وہ بھی ہمیں قرضہ دے رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی سود جو ہے وہ کم پرسنٹیج پہ ہے ان عرب ممالک کے مقابلے میں، لیکن وہ بھی ہم سے وہ گارنٹیز لے رہا ہے، ہماری ریاست پاکستان اس کو گارنٹیز دے رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں مستقبل میں ان گارنٹیز کے حوالے سے پاکستان کو کسی خدا نخواستہ مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب پاکستان کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، پاکستان وہ کچھ نہیں کر سکتا جو سعودی عرب چاہتا ہے یا یو اے ای چاہتا ہے۔ ہماری قومی غیرت، قومی خودداری اور قومی بقا اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ ہم کافی عرصے سے جس طرح ہم ہر بات ان کی مانتے چلے آ رہے ہیں، اب وہ ہم نہیں کر سکتے۔ نہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں، نہ ہم چین کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم سی پیک بند کر سکتے ہیں، نہ ہم گوادر کا جو ہے پروجیکٹ اسے بند کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کی خواہش میں ایران کے ساتھ دشمنی کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم بھارت کی جو ہے وہ غلامی نہیں کر سکتے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور یہ تھوڑی بہت چھوٹی بہت بات ہوتی تو ہم بالکل سعودی عرب کی بات بھی مان لیتے ہیں، یو اے ای کی بات مان لیتے ہیں۔ اب ہمارے یو اے ای کا حال یہ ہے کہ ہمارے ورکرز کو تو نکالا جا رہا ہے، ہمارے ورکرز کو ویزے نہیں دیے جا رہے۔ اب اسرائیل کے کچھ 60-70 ہزار لوگوں کو جو ہے وہ ویزے دیے گئے ہیں، اور حیرانی تو یہ ہے
جو خبریں آ رہی ہیں کہ یو اے ای بڑے دعوے کرتا ہے کہ وہاں جو ہے قانون کی عملداری ہے، وہاں قانون سب کے لیے برابر ہے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو یو اے ای کے ہوٹل ہیں، اسرائیلی جو ہیں، یہودی جو ہیں، وہ ان سے چیزیں چرا رہے ہیں، وہ بل نہیں ادا کر رہے، وہ کھلے عام قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن یو اے ای حکام کو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ ان کو قانون کی گرفت میں لائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل جو ہے وہ طاقتور ملک ہے، اس سے یہ عرب ڈرتے ہیں. اور پاکستان کیونکہ یہ پیسے کی کمی ہے، ہم نے ہمیشہ اپنی شاہ خرچوں کی وجہ سے اس انجام سے دوچار ہیں. ہمیشہ ان کے سامنے ہم نے انکساری، عاجزی اور غلامی والا رویہ اختیار رکھا ہے. خدا کا شکر ہے کہ اب ہمارے اندر قومی غیرت نے بیداری اور کروٹ لی ہے. توقع رکھنی چاہیے کہ پاکستان اپنی جو غیر جانبداری اور غیرت والی جو پالیسی اختیار کی ہے اسے قائم رکھے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن آئے گا جب پاکستان قوموں کی برادری میں عزت کا مقام پائے گا. انتہائی واجب الاحترام ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.